بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1694 ہے اور آج سورہ فاطر کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 8۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، لفظی ترجمہ اس کا یوں ہے، افمن کیا وہ شخص جو زگینا مزین کر دیا گیا، لہو اس کے لیے، سوء عملی ہی اس کا برا عمل، فرآہ وہ اسی کو دیکھتا ہے، حسنا اچھا، فإن اللہ پس بے شک اللہ، یضل گمراہ کرتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، فلا تذهب تو نہ جاتی رہے، نفس کا آپ کی جان، علیہم ان پر، حسرات افسوس کرتے ہوئے، ان اللہ بے شک اللہ، علیم خوب جانتا ہے، بما یصنعون اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہیں، بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے، تو بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، بھلا بتلاؤ کہ جس شخص کی نظروں میں اس کی بدعملی ہی خوشنما بنا کر پیش کی گئی ہو، دوسری بات، جس کی بنا پر وہ اس بدعملی کو ہی اچھا سمجھتا ہو تو وہ نیک آدمی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے، تیسری بات، اللہ جس کو چاہتا ہے راستے سے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہے ٹھیک راستے پر پہنچا دیتا ہے، چوتھی بات، اے پیغمبر ایسا نہ ہو کہ ان کافروں پر افسوس کے مارے آپ کی جان ہی جاتی رہے، پانچویں بات، یقین رکھو کہ جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس آدمی کے برے اعمال کو شیطان نے اس کی نظر میں اچھے کر کے دکھلایا ہو اور پھر وہ اسی بدعملی پر اٹل ہو اور اس برے عمل کو اچھا عمل سمجھ رہا ہو، تو کیا ایسا شخص اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو برے عمل کو برا سمجھے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آ کر اللہ کے پسندیدہ راستے پر چلے؟ ظاہر ہے کہ دونوں برابر ہو نہیں سکتے۔ جو گمراہی کے راستے پر چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے اسی راستے پر رکھے گا، زبردستی اس کو سیدھے راستے پر نہیں لائے گا۔ ہاں، اگر اس میں کچھ سمجھ بوجھ ہو اور وہ سمجھ بوجھ کا استعمال کرتے ہوئے اس گمراہی کے راستے سے ہٹ کر ہدایت کے راستے پر آنا چاہتا ہو، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ یہی مطلب فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ کا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اپنے دین کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے عزت و قوت نصیب فرما، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول فرمائی اور انہیں ہدایت دی۔
اور ابو جہل کو اس کی گمراہی ہی میں رہنے دیا۔ انہی دونوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ انسان بعض اوقات اس قدر دھوکا کھا جاتا ہے کہ اس کو حقیر چیز اعلیٰ نظر آنے لگتی ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 212 میں یہ بات کہی گئی، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کر دی گئی ہے، جبکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت زینت والی حقیقی اور ابدی زندگی ہے۔ انسان کبھی برے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے اور شیطان اس برے کام کو اچھا کر دکھلاتا ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 43 میں کہا گیا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ مشرکوں کو یہ بات اچھی لگتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیں، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 137 میں کہا گیا، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائُهُمْ، اور اس طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کے اولاد کو قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ایمان بھلی چیز کو بھلی قرار دے اور بری چیز کو بری قرار دے، اور اس کے دل میں اچھی چیز سے محبت اور بری چیز سے نفرت پیدا ہو جائے۔ جس کا اچھا عمل اس کو خوش کر دے اور برا عمل اس کو غم میں مبتلا کر دے، وہی اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور اپنی بدعمالیوں کو ہی اچھے سمجھ کر اسی میں رہنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ ان پر کیوں افسوس کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان پر افسوس کرتے ہوئے اپنی جان دے دیں گے؟ ایسا مت کیجیے، اس لیے کہ جس کے دل میں سچائی کو قبول کرنے کا مادہ اگر ہوگا اور وہ ان بدعمالیوں کو برا سمجھ کر آپ کی بتائے ہوئے اعمال و عقائد کی طرف آنا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نصیب فرمائے گا، اس لیے کہ ان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو آپ کو ان پر کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ اپنا کام یعنی توحید کا پیغام پہنچاتے رہا کیجیے، باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔